1857 سے پہلے جو نظام تعلیم تھا وہ کون سا تھا جو اس ملک میں رائج تھا اور جو چل رہا تھا، اس پر عمل ہو رہا تھا۔ انگریزوں نے اس ملک میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد جو کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے نظام تعلیم اور نظام عدلیہ دونوں کو ایک طرح سے مسمار کر دیا، اور ساتھ میں ایک میڈیکل کا جو شعبہ تھا اس کو بھی برباد کیا۔ اور اس طرح سے ہم سب جانتے ہیں ہمارے علماء نے ہمت ہار کے جب جنگ بھی ملک کی جنگ ہار گئے تو یہ طے کیا کہ اگر ہم ملک نہیں بچا سکتے تو کم سے کم ایمان کو بچا لیں، اور نتیجے کے اندر صرف مدارس کا قیام اپنے ذمہ رکھا، اور مدارس کا قیام بھی رکھا تو وہ رکھا صرف اس حد تک کہ کسی طرح سے نصاب تعلیم جو ہے وہ نظامی تعلیم مدرسے نظامی کے طور پر کیے جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آج جب 78 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، 79 سال چل رہے ہیں ہمارے آزادی کو، ہمیں یہ بنیادی طور پر سوچنا چاہیے کہ کیا ابھی تک ان بیڑیوں کو کاٹنے کا وقت نہیں آیا جو کہ مدرسوں کے بنانے والوں نے خود اپنے پیروں میں ڈالی؟ زندگی گزارنے کے لیے دین کے ساتھ جس دنیا میں دین پر ہم عمل کرتے ہیں اس دنیا کی زیبائش، اس دنیا کے زیب و زینت پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے جیسے ہی ہم مدرسے سے فارغ ہوں اور ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکیں، بینک میں جائیں دوسرے کا انتظار کریں، بتائیے کہ ایسے نصاب کی زندگی کتنی ہو سکتی ہے؟ تو تبدیلی کی تو ضرورت ہے ہی ہے، اس میں کہیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مدرسوں کے نظام میں آپ دیکھیے بہت سارے مدرسے ایسے ملیں گے جو لامرکزیت کے شکار ہیں۔ لامرکزیت کے شکار جو مدرسے ہوں گے، یعنی ایک عالم مدرسے میں بیچ میں اگر پڑھنے میں تھوڑا سا ذہین ہے، تھوڑا تیز ترار ہے، تو اب وہ کسی مدرسے میں مدرس نہیں ہوگا بلکہ اپنا مدرسہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مدرسے کا بھی مقصد ہے، مدارس کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے مقصد کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں، یہ بہت اہم پہلو ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب پر جو سرسری نظر میری پڑی، ایک فرق مجھے فیضان ایک